السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اسٹریس مینجمنٹ پر بات کرتے ہوئے لاسٹ ٹائم ہم نے ایکسیپٹنس کی بات کی تھی کہ لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کر لینا اور سچویشنز کو بھی ایکسیپٹ کر لینا ہمارے مائنڈ کے لیے اچھا ہے۔ اس سے ہمارا مائنڈ ہیلدی رہے گا، ایموشنلی ہم اسٹرانگ ہو سکتے ہیں۔ جب ہمارے مائنڈ میں کیوں، کیا، کیسے اس طرح کے سوالات چلتے ہیں تو ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ اچھی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے ہمارا سکون خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پہ راضی برضا ہو جانا، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ بھی ہمیں سکون دیتا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو فون کرنے لگتے ہیں یا پھر اپنے عزیزوں کو فون کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا یعنی کہ اپنے معاملے کو پورا اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے گا۔ اپنے طور سے آپ نے پوری کوشش کی، اپنی ایفرٹس ڈالی اس کام میں، اور اگر وہ کام نہیں ہوتا تو کیوں، کیا، کیسے کی جگہ توکل علی اللہ، یہ آپ کی زندگی میں سکون بھی لائے گا اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تقدیر پر راضی ہونا، بہت سی باتوں میں تقدیر پر راضی ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہیں ان پر راضی ہو جانا، یہ ہماری زندگی میں سکون لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اور کون سے ٹپس ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے ہم مزید اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں یا تو پاسٹ کا سوچتے رہتے ہیں سارا وقت یا پھر فیوچر کا۔ اگر آپ خود اپنا جائزہ لیں پورے دن کا تو آپ پریزنٹ میں کم رہتے ہیں، حال میں کم رہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر یا تو پاسٹ میں رہتے ہیں یا پھر فیوچر میں آپ اٹکے رہتے ہیں۔ یہ کام کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کس طرح نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا، یہ بھی ہماری زندگی میں سٹریس لے کر آتا ہے۔ جب ہم اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے، بہت سی بے سکونی سے نکل آتے ہیں اور بہت سی پریشانیوں اور فکروں سے نکل آتے ہیں۔ فکر اور پریشانی سے نکلنا کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں فکر اور پریشانی سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اگر یہ چیز پسندیدہ ہوتی، رنج اور غم، تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے فکر و غم سے۔ تو فکر و غم ہماری صحت کے لیے، ہماری ایموشنل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہمارے کاموں پر افیکٹ پڑتا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے کاموں پر یہ چیز، اور ہمارے رشتوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ہمارا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹپس اپنانی ہوں گی، جن میں سے ایک ٹپ ہے پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ حال میں جیا جائے، اپنے پریزنٹ میں رہا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاسٹ کو سوچنے لگتے ہیں بہت زیادہ، تو سوچتے سوچتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات یاد آ جاتی ہے، اور بعض وقت وہ بات ایسی چمٹ جاتی ہے کہ ہم اس کو بار بار یاد کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے۔ پاسٹ میں جو کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہم اسی وقت ان کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں تو ہم اپنے دل کے اوپر سے بہت سا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ بوجھ ہماری زندگی کے لیے بہت مضر ہے۔ اگر آپ دیکھیں، یہ بوجھ ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے، اور دلوں کے بوجھ کو ہی کم کرنا ہے دراصل۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ میں آپ چھوٹا سا ٹیشو بھی پکڑیں اور اسے 15 منٹ پکڑے رہیں، پھر آدھے گھنٹے پکڑیں، پھر 1 گھنٹے پکڑیں، پھر 1.5 گھنٹہ، اور پھر 2 گھنٹے لگا دیں۔ ٹیشو پیپر کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ ہاتھ کو تھوڑا اوپر کر لیجئے، اس سے تھوڑی دیر میں آپ کے سارے مسلز پین کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ چیز کیا ہے، فزیکل ہے، اس لیے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیں
پتہ ہے کہ ہمیں تکلیف ہونے لگے گی اور ہمیں پین ہونے لگے گا، وہ جو کچھ ہم نے دل میں پکڑ کے رکھا وہ سب کیا ہے؟ اس سارے کچرے کو بھی اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے، اسٹریس فری لائف ہو، آپ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس سارے کچرے کو اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں بے سکونی اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نہ تو لوگوں کی باتیں بھولنا چاہتے ہیں اور نہ ہی برے ایونٹس جو ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں ان کو بھولنا چاہتے ہیں، اور یا پھر ہم فیوچر میں اپنے اٹکے رہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اس میں اٹک کے بھی ہم اپنی زندگی کی کوالٹی کو خراب کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان سب چیزوں سے نکلنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنا ضروری ہے، سیلف کو مینیج کرنا اور اپنے خیالات کا خیال رکھنا کہ کہیں ایسا کچرا تو ہمارے اندر جمع نہیں ہو رہا کہ ہم نے کسی شخصیت کو پکڑ کے رکھا ہے یا کسی واقعے کو پکڑ کے رکھا ہے اور اس کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اوپر بوجھ ہے۔ تو آج ہی اسے معاف کر دیجئے، اور اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے۔ بعض وقت ہم لوگوں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ان باتوں کو بھول نہیں پاتے۔ اس کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ مزید دیکھیں گے کہ بھولنا کیسے ضروری ہے اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب میں سیشنز میں اپنے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ معاف کر دیجئے تو لوگ کہتے ہیں ہم معاف تو کر سکتے ہیں لیکن بھول نہیں سکتے، فارگیو تو کر سکتے ہیں، فارگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے پریزنٹ میں رہنا سیکھیں، پاسٹ سے نکلیں اور فیوچر سے بھی نکلیں۔ تھوڑا سا تدابیر کرنا اچھی بات ہے، تدابیر کی جا سکتی ہیں، فیوچر پلاننگ کی جا سکتی ہے، لیکن فیوچر میں یہ کیسے ہوگا اور یہ کیوں ہوگا اس سوال کو چھوڑ دیں۔ جتنے کوسچن مارکس ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں فیوچر کے حوالے سے۔ اور معاف کر کے چلیں، آگے بڑھتے رہیں، فلو کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا مائنڈ ہیلدی رہے گا، آپ ایموشنلی اسٹرانگ رہیں گے۔ آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔